یہ مخالف توکل ہے. توکل مانے اللہ پر بھروسہ کرنا. ہاں جو پریکاشن لینا آپ لیجیے. اگر آپ کو پتا لگتا ہے کہ بھئی یہ ایریا میں بہت خوف ہونے والا ہے تو آپ شرعی طور پر جو میجرز ہیں، شرعی طور پر جو آپ کو خیال رکھنا ہے، ان سب چیزوں کا خیال رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں کہیں پر بھی تم اترو تو کیا پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. آپ کو لگتا ہے بہت دنوں سے گھر میں نہیں تھا، میں پتا نہیں آج رات میں کیا ہوگا، اندھیرے میں کوئی کیسے آواز آنے والی ہے، اچانک کچھ لکڑی گرتی ہے، سمجھ جاتا وہی ہے. پہلے سے بہت ڈرا ہوا ہوتا ہے، جلدی اثر ہو جاتا ہے. تو اس لیے کیا کرنا ہے، آیت الکرسی پڑھی. گھر میں داخل ہوتے وقت پر کیا کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی نہیں ہو تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور بسم اللہ. لیکن یہ بسم اللہ ولجنا اور بسم اللہ خرجنا یہ حدیث ثابت نہیں. یہ دعا مت پڑھی. السلام علیکم ہے، بسم اللہ ہے، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. آیت الکرسی ہے. گھروں کے اندر نفل نمازوں کا، سنتوں کا اہتمام کریں. مسجدوں میں نماز سنتیں پڑھ لیتے ہم، مسجدوں کے اندر نفل نمازیں پڑھتے. گھر کے اندر نفل نمازوں کا، سنت کا اہتمام کریے. چاش کی نمازیں ہیں اور اسی طرح تہجد کی نمازیں. اپنے خواتین سے کہیے کہ وہ ہمیشہ کوشش یہ کرے کہ باوضو رہیں، اور اسی طریقے سے جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو فوراً پھر وضو بنا لے، طہارت کی حالت میں رہے. اور اسی طریقے سے کئی مرتبہ خواتین شرعی عذر کی بنیاد پر گھر میں نماز نہیں پڑھتی، تو ایسے وقت پر مرد حضرات جا کر نفل نماز پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، تو گھروں کے اندر اللہ کا ذکر چلتا رہے گا. تو اس کو کہتے ہیں شرعی اسباب. اگر یہ اپنائیں گے انشاءاللہ تو توکل کا مطلب کیا ہے، اونٹنی کو رسی سے باندھو، اونٹنی کو پہلے باندھو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. اگر یہ توکل ہے. لیکن ایک آدمی وہم و خیال میں جی رہا ہے، ایک آدمی ایسے چیز سے ڈر رہا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، گویا کہ توکل کے خلاف ہے.